اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد بحث گفتگو ہے ہماری کہ ظن بھی قطع کی مانن ہے یا نہیں ہے، کس حوالے سے؟ حکم کے موضوع میں اخذ کرنے کے حوالے سے۔ تو وہاں پر ہم نے تقریباً 3-4 صورتیں بیان کی تھی کہ جس میں قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنا محال ہے۔ کب محال ہے؟ کہ اگر آپ قطع کو حکم کے موضوع میں اس طرح سے اخذ کریں کہ اسی موضوع میں جس کے اوپر یہ حکم لاگو ہونا ہے اس کے اندر اسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قطع اخذ کریں مثلا، تو یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس سے 2 لازمات ہیں۔ اگر اس جیسا ہم مثل حکم اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قطع اخذ کریں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی محال ہے، کیونکہ اسے اجتماع المثلین لازمات ہیں۔ اگر اسی کا ضد حکم اگر اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو اخذ کرے تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ اسے جمع بین ضدین لازمات ہیں۔ اگر اس کے نقیص حکم کو اس کے ثابت کرنے کے لیے بطور قطع اخذ کرے تو یہ محال ہے، کیونکہ اسے اجتماع النقیضین لازمات ہے۔ یہ کہا تھا نا۔ تو اب ہمارا سوال ظن کے بارے میں ہے کہ کیا یہی 4 صورتیں جو محالیت کی ظن میں بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ کیا یہ ظن بھی قطع کے حوالے ہو بہو ہے کہ اس کو بھی موضوع میں اخذ کرنا محال ہے اسی طرح، یا محال نہیں ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں مصنف نے ایک پوائنٹ بتا دیا کہ ایک چیز میں ظن بھی وہی قطع کی ہو بہو ہے۔ کس طرح میں؟ کہ اگر اسی موضوع کے لیے وہی حکم ثابت کرنے کے اسی موضوع کے لیے اسی نفس حکم کو ثابت کرنے کے لیے ظن کو بطور قطع اخذ کرے تو یہ محال ہے، جس طرح قطع محال۔ اس طرح ہم کیا کہا تھا؟ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ، یعنی وہی کون تھا وجوب؟ وہی پہلے والا وجوب جو پہلے سے ہے، اسی وجوب کو اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قطع اخذ کرے تو یہ محال ہے، کیونکہ اجتماع کیا لاتے سے 2 لازمات ہیں۔ تو یہ والے شق ظن میں بھی ہے کہ اگر آپ کیا کہیں اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ، اگر آپ کو وجوب صلاۃ الجمعہ کے اوپر ظن حاصل ہو جائے تو پھر صلاۃ الجمعہ تمہارے پر واجب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو صلاۃ الجمعہ پر ظن ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے صلاۃ الجمعہ کا وجوب ہے۔ وجوب صلاۃ الجمعہ پر آپ کو ظن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک حکم پر پہلے سے ظن ہے، اور آپ نے اس کو قید لگایا ایک اور حکم ثابت کرنے۔ کون سا حکم؟ وہی پہلے والا وجوب جو پہلے جو صلاۃ الجمعہ کے اوپر پہلے سے ثابت ہے، اسی کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے ظن کو بطور قطع اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ظن ہونا موقوف ہے کہ پہلے وجوب ہونے پر، اور وجوب ہونا موقوف ہے پہلے ظن ہونے پر، ہے نا؟ ظن بالوجوب موقوف ہے کس کے اوپر؟ پہلے وجوب کے ہونے پر، اور آپ نے وجوب کو ظن پہ موقوف قرار دیا، تو پھر کیا ہے؟ خود وجوب موقوف ہے ظن کے اوپر، تو فالظن بالوجوب یتوقف علی الظن بالوجوب، تو کیا ہو جاتا ہے؟ 2 لازمات ہے۔ تو لہذا خود نفس وہی حکم ثابت کرنے کے لیے ظن کو بطور قطع اخذ کرنا یہ محال ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی 2-3 رہ گیا۔ کون سے 2-3؟ اگر آپ اسے نفس حکم کو ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اس کا مماثل حکم، اس کا مثل حکم، اسی موضوع تو وہی ہے لیکن اسی موضوع کے لیے وہی پہلے والا حکم ثابت کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کا کوئی اور حکم جو اس کا مثل اس موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، یا اس کا کوئی متضاد حکم اسی موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہاں پر ظن کو بطور قطع اخذ کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ قطع میں تو محال تھا، قطع میں ممکن نہیں تھا، لیکن ظن میں یہ ممکن ہے، محال۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کیونکہ قطع میں مسئلے میں قطع میں آپ نے حکم ظاہری ثابت نہیں کرنا تھا نا، کیونکہ قطع کے مسئلے میں کوئی حکم ظاہری کی بات نہیں ہے، بلکہ قطع کے ذریعے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہی حکم واقعی جو ہے حکم ہی منجز ہو جاتا ہے۔ لیکن ظن کے مسئلے میں 2 مرحلہ ہیں، ایک مرحلہ واقعی مقام انشاء میں ہے، ایک مرحلہ ظاہری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ ظن کے ذریعے سے کون سا حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حکم ظاہری، اور جس حکم پہ آپ کو ظن ہوا کون سا حکم ہے؟ حکم واقعی ہے۔ تو پھر وہاں پر پہلو الگ ہے، دونوں کا جہت الگ ہے۔ ایک حکم پہ آپ کو جو ظن ہوا ہے وہ کون سا حکم ہے؟ حکم واقعی ہے، اور وہ دوسرا حکم جو وجوب ثانی کی شکل میں آپ موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا حکم ہے؟ حکم ظاہری ہے۔ تو لہذا نتیجے میں کیا ہوا؟ فالحکم الذی حصل بالظن، فالحکم المتعلق للظن هو الحکم الواقعی، واما الحکم الذی یتعلق علی الظن او یتوقف علی الظن فهو حکم ظاہری۔ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو لہٰذا جس حکم پہ آپ کو زن ہوا حکم واقعی ہو سکتا ہے، اور جس حکم کو آپ نے زن کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے وہ حکم ظاہری ہو سکتا ہے. تو نتیجے میں دونوں کا جہت کیا ہے؟ تو لہٰذا نتیجے میں آپ اسی حکم کا مثل کو ثابت کرنے کے لیے زن کو حکم کے موضوع میں اخذ کر سکتا ہے. مثلا کیسے کر سکتا ہے؟ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. یہ وجوب آخر کے قید لگا کر یہ صحیح ہے. تو نتیجے میں پھر اذا ظننت بوجوب الجمعہ، آپ کو صلاۃ جمعہ پر ظن حاصل ہو، صلاۃ الجمعہ کے وجوب پر ظن حاصل ہو. کون سے وجوب پر؟ وجوب واقعی پر. آپ کو صلاۃ جمعہ کے وجوب واقعی پر ظن حاصل ہو، فیجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. پھر آپ کے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہے ایک اور وجوب کے ذریعے سے. تو ایک اور وجوب سے کون سا وجوب مراد لیں گے آپ؟ وجوب ظاہری مراد لیں گے. جو وجوب ہے زن جس پر آپ کو ہوا ہے وہ وجوب واقعی ہے، لیکن جو وجوب آپ نے جعل کرنا ہے زن کے ذریعے سے وہ حکم کیا ہوگا؟ ظاہری ہوگا. تو لہذا مرتبہ فرق ہونے کی صورت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اس کا ضد حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلے حکم کے ضد کو زن کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیحرم صلاۃ الجمعہ. یہ کہہ دیتے ہیں اگر آپ کو صلاۃ جمعہ کے وجوب پر زن حاصل ہو جائے تو پھر صلاۃ جمعہ آپ کے اوپر حرام ہے. تو یہاں پر جس حکم پہ آپ کو زن ہوا ہے وہ حکم واقعی ہے جو کہ وجوب ہو سکتا ہے، اور جو زن کے ذریعے سے حکم آپ نے جعل کرنا ہے ایک نئے حکم، وہ کون سا حکم؟ حرمت ہے، وہ حکم ظاہری ہے. تو لہذا وجوب حکم واقعی ہے اور جو حرمت جعل کرنا ہے حکم ظاہری ہے. تو لہذا ہم کوئی اشکال کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حکم واقعی وجوب کا ہو سکتا ہے اور حکم ظاہری ہمارے کی شکل میں حکم ظاہری جو ہے حرمت کی شکل میں جعل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو حکم واقعی کا حاجی زن ہو تو اس کے مقابلے میں حکم ظاہری حرمت کی شکل میں جعل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا وَأَمَّا الظَّنُّ بِالْحُكْمِ ہم آتے ہیں عبارت پر. رہ گیا وہ زن جو کسی حکم پہ آپ کو ہوا، کسی وجوب پہ آپ کو زن ہوا، کسی حرمت پہ زن ہو جائے، تو یہ زن بالحکم فہوا وَإِنْ كَانَ كَالْقَطْعِ. یہ زن بالحکم بھی ایک لحاظ سے قطع کی مانند ہے. زن بھی قطع جیسا ہے. کس حوالے سے قطع جیسا ہے؟ فی عدم جواز اخذہ فی موضوع نفس ذلك الحکم المظنون. کہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے زن کو بطور قید اخذ کرنا. کہاں پر؟ فی موضوع نفس کذالک الحکم المظنون. خود اسی حکم کے موضوع کے اندر کہ جس پر آپ کو زن ہوا، یعنی جس حکم پہ آپ کو، جس وجوب پہ آپ کو زن حاصل ہوا ہے، اسی وجوب کو اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے زن کو کیا قرار دیں؟ قید قرار دیں. یعنی کیا؟ موضوع کے لیے جو وجوب ثابت ہے نا، اسی وجوب پر زن ہونے کو قید لگا دے اسی حکم کے ثابت کرنے کے. یعنی وہ حکم وہی الگ حکم نہیں، آپ نے حکم آخر ثابت نہیں کرنا ہے، نفس سے اسی حکم کو ثابت کرنا ہے اسی موضوع کے اوپر، اور اسی کے لیے کیا قرار دیتے ہیں آپ؟ زن کو بطور قید اخذ کر لیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قطع کی طرح. یعنی جس طرح قطع میں یہ صحیح نہیں تھا تو زن کے اندر بھی یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ فَإِنَّهُ يَلْزُمُ مِنْهُ الدَّوْرُ. کیونکہ اس سے دو لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دو لازم آنے کی وجہ سے ہیں. تو لہذا کہ عدم جواز اخذ الظن فی موضوع نفس ذلك الحکم، جس حکم پر آپ کو زن ہوا ہے اسی کے موضوع میں اسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے زن کو اخذ کرنا یہ جائز نہیں ہے، جس طرح قطع میں جائز نہیں تھا. لیکن باقی دو رہ گیا. آیا کوئی مثل حکم ثابت کر سکتا ہے یا اس کا ضد حکم ثابت کر سکتا ہے زن کو قید لگانے کے؟ کہ اللہ، لیکن مگر ایک فرق یہاں سے آگے، اللہ سے آگے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ زن اور قطع میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. کس حوالے سے؟ اللہ انہ لما کان معہ، لیکن چونکہ معہ نہ مع الظن، لیکن چونکہ زن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لما کان مع الظن، کیونکہ زن کے ساتھ کیا ہے؟ زن کے ساتھ مرتبۃ الحکم ظاہری محفوظتاً. کیونکہ جہاں پر بھی آپ کو کسی بھی حکم پہ جب زن ہوتے ہیں تو وہاں پر گویا کہ آپ کو زن کیا ہے؟ حکم شک ہے نا. زن کو شرعاً نہ آپ کے لیے حجت قرار جائے. وَإِلَّا زن کی حیثیت کیا ہے؟ وہ علم کی طرح بلکہ جہل کے معنی ہے. زن کیا ہے؟ اصل میں جہل ہے، لیکن بعد ظنون کو شرعاً نے حجت قرار جائے تو لہٰذا یہ کل علم بن گیا. وَإِلَّا اصل میں کیا ہے؟ جہل ہے. گویا زن کے ساتھ سمجھو کہ آپ کو واقع کو پتہ نہیں چلا ہے. واقع آپ کو واقع پر زن ہوا تو گویا آپ کو واقع کا علم نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے نا؟
تو لہذا جہاں بھی آپ کو زن حاصل ہوتا ہے وہاں پر حکم ظاہری محفوظ ہوتا ہے. وہاں پر زن کے ساتھ حکم ظاہری، حکم واقعی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وجوب کا ہو سکتا ہے حکم واقعی حرمت کا ہو سکتا ہے حکم واقعی ہے اباحہ کا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن آپ کو زن ہونے سے کوئی تلازم نہیں کہ آپ کو جس حکم میں زن ہو وہی واقع بھی ہو. تو مطلب کیا ہو سکتا ہے، حکم واقعی کے علاوہ کوئی دوسرا حکم زن کے ذریعے سے جعل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حکم ظاہری کا مرتبہ ہمیشہ زن کے ساتھ محفوظ ہے. جہاں بھی زن ہے وہاں پر دو حکم فرض کیا جا سکتا ہے، ایک حکم واقعی ہے اور ایک حکم ظاہری ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا چونکہ زن کے ساتھ ہمیشہ ایک حکم ظاہری کا مرتبہ اپنے جگہ پر محفوظ ہے، تو اس وجہ سے لما کا خبر کیا ہے، لما بھی اس کا خبر آ رہا ہے. لما چونکہ یہ جگہ محفوظ ہے تو لہٰذا کان جعل حکم آخر، تو پھر وہاں پر ایک اور حکم کا جعل کرنا، ایک اور حکم کا اشارہ حکم ظاہری کی طرف، ایک اور حکم کا جعل کرنا کہاں پر، فی مورد زن، فی مورد حکم المظنون، فی مورد ہی یعنی جس مورد پہ آپ کو زن ہوا نا، اسی زن کے مورد پر آپ کو ایک حکم آخر کو جعل کرنا آپ کے لیے صحیح ہے، اشکال نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکم آخر کے قید لگا سکتے ہیں، یعنی اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. یہ وجوب آخر کے قید کے ذریعے سے کوئی اور حکم جعل کرنا آپ کے بس میں ہے، کیونکہ آپ کو جس حکم پہ زن ہوا ہے وہ حکم واقعی ہو سکتا ہے نا، اور حکم ظاہری اسی زن کے ذریعے سے آپ جعل. تو لہٰذا جہاں بھی زن ہے کوئی اور حکم ثانی کو جعل کرنا آپ کے بس میں ہے. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، تحصیل حاصل لازم میں آتا ہے. اجتماع المثلین لازم، اجتماع المثلین کب محال ہے، اجتماع المثلین وہاں محال ہے کہ جہاں پر دو ہمسن حکم ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دو حکم واقعی آنے واحد میں جمع ہو جائیں. مثلا دونوں وجوب حکم واقع ہوں اور دونوں ایک موضوع پر جمع ہو تو یہ محال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دو حکم واقعی ایک موضوع پر ایک ساتھ آنا محال ہے. اگر دونوں حکم ظاہری ہو اور ایک موضوع پر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اجتماع الحکم المثلین یہ محال ہے. لیکن اگر دو حکم جمع ہو، مثل دونوں ہم مثل ہے، دونوں وجوب ہے یا دونوں حرمت ہیں، لیکن ان میں سے ایک حکم واقعی ہو اور دوسرا حکم ظاہری ہو، تو پھر وہاں پر دو حکم کے جعل ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا. لہذا یہاں پر آپ زن کے مورد میں آپ حکم ثانی کو اسی جگہ ہم سے حکم جعل کر سکتے ہیں، یا اس کا جو ضد حکم بھی آپ جعل کر سکتے ہیں. حج تو لہذا لما کان معہ مرتبۃ الحکم الظاہری محفوظ، کیونکہ زن کے ساتھ ہمیشہ حکم ظاہری کا مرتبہ اپنے جگہ پر محفوظ ہے، تو کان جعل حکم آخر فی موردہ، اس کی زن کے مورد میں کسی دوسرے حکم کا جعل کرنا. کون سا حکم کا جعل کرنا، وہ کون سا حکم جعل کرتا ہے، مثل الحکم المظنون، وہ دوسرا حکم جو آپ جعل کر رہے ہو خود اسی حکم مظنون کا مثل بھی ہو سکتا ہے، یعنی وجوب کے علاوہ ایک اور وجوب جعل کرے. ایک وجوب پہلے سے تھا، ایک اور وجوب آپ جعل کر سکتے ہیں. او ضد، فقط مثل کی طرح نہیں بلکہ آپ اس کا ضد حکم بھی جعل کر سکتے ہیں. مثلا ایک حکم پہلے سے وجوب تھا، آپ نے ایک حکم ظاہری کو اس کے جگہ پر جعل کیا جو کہ حرمت کا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اجتماع الضدین میں کوئی اشکال، اجتماع الضدین محال کب ہے، جب دونوں کیا ہو، واقعی ہو یا دونوں ظاہری ہو. لیکن ایک واقعی ایک ظاہری ہو تو پھر دونوں میں ضدین ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا ضد والے حکم کو بھی آپ جعل اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیحرم صلاۃ الجمعہ، یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال. تو لہذا کان، آپ کا ابھی کانا کا خبر ابھی آیا نہیں ہے، کان جعل حکم آخر فی موردہ بمکان من الامکان، یہ ممکن ہے. مکان من الامکان کا آسان تلفظ ہے نہیں، انہ ممکن لا اشکال فیہ ہے مراد، کہ اگر آپ کے لیے حکم ظاہری کا مرتبہ اگر محفوظ ہے تو اس مورد میں آپ ایک اور حکم کو بھی جعل کرنا یہ مکان من الامکان، انہ یمکن، انہ ممکن ولا اشکال فیہ، میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہا. یہ تو ہو گیا مصنف کا رائے کہ فقط وہی نفس حکم کو ثابت کرنے کے لیے زن کو قید اخذ کرنا غلط ہے، اس کے علاوہ مثل یا ضد حکم ثابت کرنے کے لیے زن کو بطور قید اخذ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس میں کوئی محال نہ، اس سے اجتماع المثلین لازم آتا ہے اور نہ اس سے اجتماع الضدین لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتا ہے اشکال، آتا ہے کوئی آ کر اشکال کرتا ہے، ان قلتا، اگر کوئی آ کر یہاں اشکال کرے، کیا اشکال کرے، ان کان الحکم المتعلق به الظن فعلیا اذان، یعنی دیکھو یہاں پر آپ کی بات، یہ کہنے والا یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف سے کہ آپ کی بات درست اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ حکم آپ کا جو جس حکم پہ آپ کو زن ہو جائے
وہ حکم واقعی ہو جو کہ ابھی فعلی نہ ہوا ہو، یعنی کہ فعلیت اور انشائیت میں فرق ہو۔ مثلا ایک حکم واقعی ہے جو کہ ابھی فعلی نہیں ہوا ہے، مقام انشاء کی حد تک ہے، مرحلہ انشاء میں ہے، اور ایک حکم ظاہری ہے جو فعلیت میں ہے، تو پھر یہاں پر آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پر آپ ایک حکم پر آپ کو ظن ہوا ہو وہ حکم واقعی انشائی ہو، لیکن جس حکم کو آپ نے ظن کے ذریعے سے جو حکم ظاہری کو جعل کرنا ہے وہ حکم ظاہری فعلی ہو، تو پھر یہاں پر آپ کی بات درست، آپ یہاں پر اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرض کرو جہاں پر حکم واقعی ہی پہلے سے فعلی ہو، جو حکم واقعی جس پر آپ کو ظن ہوا ہے وہ حکم فعلی ہو، فرض کریں، تو حکم فعلی ہونے کی صورت میں جہاں حکم واقعی فعلی ہے اس کے جگہ پر آپ ایک حکم ظاہری کو بھی فعلی طور پر جعل کرنا چاہے تو یہ مشکل ہے۔ یہ یہاں سے کیا لازم آتا ہے؟ یہاں پھر اجتماع مثلین لازم آ جاتا ہے کہ ایک کی دو حکم، دونوں وجوب، ایک وجوب واقعی ہے وہ بھی فعلی ہو جائے اور ایک وجوب ظاہری بھی کیا ہو جائے؟ فعلی ہو جائے، تو یہ پھر یہاں پر وہی اشکال پلٹ کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا اگر یہاں پر آپ اس کی جگہ پر ایک ضد حکم کو جعل کریں، حکم واقعی انشائی بھی فعلی ہوا جو وجوب کی شکل میں ہو، اور آپ نے امارے کے مورد میں حکم ظاہری حرمت کو بھی جعل کرے، تو وہاں کیا ہے؟ دونوں حکم فعلی اور واقعی، دونوں حکم فعلی ہوا اور دونوں آپس میں جمع ہو رہا، تو اجتماعی کیا ہے؟ مثل لازم، اجتماعی ضدین لازم آ جاتا ہے، یہ کوئی اشکال ہے۔ جی ان قلتا ان کان الحکم المتعلق به الظن، اگر وہ حکم جو ظن کا متعلق ہے، یعنی آپ کا حکم جس حکم پر آپ کا ظن تعلق ہے، یعنی ہر بات بھاز دیگر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جس حکم پہ ظن ہوا ہے، آپ کو جس حکم پہ ظن ہوا ہے، مثلا وجوب صلاۃ جمعہ پہ آپ کو ظن ہوا، مثلاً کریں تو جس حکم وجوب صلاۃ جمعہ پہ آپ کو ظن ہوا ہے، اگر وہ حکم مظنون بھی کیا ہو؟ فعلیہ نظن، اگر وہ بھی فعلی ہو، ان کان الحکم المتعلق به الظن فعلیہ نظن، اگر وہ حکم جس پہ آپ کو ظن ہوا ہے وہ بھی فعلی ہو۔ ایک تو وہ حکم آپ نے ظن کے ذریعے سے جعل کرنا ہے نا، ظن کو جس پر موقوف، ظن ایک حکم جو ظن پہ موقوف ہے، ایک یہاں دو حکم ہیں، ایک حکم پر آپ کو ظن ہوا ہے اور ایک وہ حکم ہے جو ظن پہ موقوف ہے۔ ظن پہ موقوف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظن ہونے کے بعد آپ نے جعل کرنا ہے، تو یہ دو حکم ہو گیا نا، الحکم الذی تعلق به الظن والحکم الذی یتوقف علی الظن، دو ہے نا۔ تو اب یہاں پر آپ کی بات درست اس وقت تھا کہ اذا کان الحکم المتعلق به الظن کان انشائیا واما الظن الذی یتوقف علی الظن فهو فعلیا فقولک صحیح ولا اشکال، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں جس حکم پہ آپ کو ظن ہوا ہے وہ بھی فعلی ہو اور جس حکم کو آپ جعل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فعلی ہو، تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، ان کان الحکم المتعلق به الظن فعلیا اذن، اگر وہ حکم جس پر آپ کا ظن تعلق ہوا ہے وہ بھی فعلی ہو۔ فعلی ہونے سے کیا مراد؟ یعنی فعلی ہونے سے کیا مراد ہے؟ بأن يكون الظن متعلقا بالحکم الفعلی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظن جس حکم سے تعلق ہوا ہے، آپ کو جس حکم پر ظن ہوا ہے وہ حکم بھی کیا ہو؟ حکم فعلی ہو، انشائی کی حد تک نہ ہو، فقط مقام مرحلہ انشاء میں نہ ہو، بلکہ وہ حکم واقعی بھی فعلی ہوا ہو جس پر آپ کو ظن ہوا ہے۔ اگر اس طرح ہو تو ابھی ان کا جواب شرط ابھی آیا نہیں ہے۔ اگر جس حکم پہ انسان کو ظن حاصل ہو جاتا ہے وہ حکم بھی فعلی ہو تو کیا ہوگا؟ ان کا جواب شرط، اگر ایسا ہو جائے تو پھر لا يمکن اخذہ، تو پھر اس صورت میں اس ظن کا اخذ کرنا جائز نہیں ہوگا، اس ظن کا اخذ کرنا بطور قید اخذ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کہاں پر؟ فی موضوع حکم فعلی، آخر ایک اور حکم فعلی کے موضوع میں، اس مراد حکم ظاہری ہے۔ ایک حکم پر آپ کو ظن ہوا، کس حکم پہ ظن ہوا؟ کیونکہ فعلی ہے، تو پھر آپ اس حکم کے مثل کو ثابت کرنے کے لیے ظن کو بطور قید اخذ نہیں کرتا، کیونکہ جو مثل آئے گا وہ بھی فعلی ہوگا نا۔ ایک حکم پہلے سے ہے اور اس کا مثل کو آپ نے ظن کے ذریعے سے جعل کرنا ہے، پھر جو پہلے والا حکم بھی فعلی ہے تو آپ نے ظن کے ذریعے سے جو حکم مثل ثابت کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ لا يمکن اخذہ فی موضوع حکم آخر، ایک اور حکم کے موضوع میں اس ظن کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔ فعلی آخر، جو کہ وہ دوسرا والا حکم جو ظن کے ذریعے سے آپ نے جعل کیا ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ فعلی ہو جائے۔ اور وہ کیسا ہوا وہ حکم؟ مثلہ او ضدہ، جو کہ اس پہلے والے حکم کا یا تو مثل ہو یا چاہے وہ مثل ہو چاہے وہ ضد ہو، لیکن دونوں صورتوں میں اس کا نیا جعل کرنا
ممکن کیوں؟ کیونکہ پہلے والا فعلی ہے اور ایک اور حکم فعلی کو آپ ساتھ جال کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر دو حکم فعلی جمع ہو جائے گا. اگر وہ دونوں مثل ہو تو اجتماع مثلاً لازم آئے گا. اگر وہ دونوں حکم فعلی اگر الگ الگ ہو تو پھر اجتماع ضداً لازم آئے گا. یہ کیوں بھائی کیوں ممکن نہیں؟ لا یمکن کی وجہ کیا ہے؟ لا یمکن اخذہ کہا نا، یہ لا یمکن اخذہ کی وجہ کیا ہے؟ لاستلزامہ الظن باجتماع الضدین، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس دو حکم کے جمع ہونے سے لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ الظن باجتماع الضدین، اجتماع الضدین کے بارے میں ہمیں ظن ہوتا ہے. یعنی یہاں پر دو اصطلاح ہیں. اجتماع الضدین ڈائریکٹ لازم آتا ہے، یہ نہیں کہا. یہاں یہ کہنے والے نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ڈائریکٹ اجتماع مثلین لازم آتا ہے، بلکہ کیا کہا؟ اجتماع مثلین کے بارے میں ظن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استلزام ہے ظن باجتماع الضدین، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع الضدین ہونے کے بارے میں ظن حاصل ہو جاتا ہے. تو لہذا جس طرح اجتماع الضدین محال ہے، اجتماع الضدین کے بارے میں ظن ہونا بھی گویا کہ اس کے نظر میں محال ہے. ٹھیک ہے، واللہ خود ظن ہونا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن اجتماع الضدین کے بارے میں ظن حاصل ہو جاتا ہے. اول مثلین یا اجتماع مثلین ہونے کے بارے میں انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ظن ہو جاتا ہے. یہ صحیح نہیں. پس نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ظن جس حکم پہ ہوا ہے وہ بھی فعلی ہو، اور جس حکم جس ظن پہ موقوف ہے اگر یہ دونوں حکم فعلی ہو تو پھر اس صورت میں پھر وہاں پر کوئی حکم مثل یا ضد دونوں کا اس کے جگہ پر اخذ کرنا یا اس کا جعل کرنا کیا ہوگا؟ محال ہوگا. کیوں محال ہوگا؟ کیونکہ اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین کے بارے میں ظن حاصل ہو جاتا ہے. حجم وَإِنَّمَا يَصِحُ أَخْذُهُ، ہاں ظن کو یصح اخذ الظن، ظن کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنا جائز ہے. کہاں پر ہے؟ پھر موضوع حکم آخر، کسی دوسرے حکم کے موضوع میں. یصح اخذ فی موضوع حکم آخر، کسی دوسرے حکم کے موضوع سے مراد یہاں پر کہنا کیا؟ دوسرے حکم کا اشارہ کیا ہے؟ یعنی اسی حکم نہیں، اسی موضوع میں نہیں، کسی دوسرے وجہ سے. ہم نے پہلے کہا تھا نا، پہلے ہم نے خطا میں کیا کہا تھا؟ 4 صورت بیان کیا تھا نا. ان میں سے چوتھی صورت کیا تھا؟ ممکن تھا نا کہ اگر آپ ظن کو بطور قید اخذ کرے کسی دوسرے موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت، اسی موضوع کے لیے نہیں ہے، کسی دوسرے موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت کرنے تھا. کہ اس کی مثال ہم نے کیا دیا تھا؟ اذا قطعت وجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق. اب یہ تصدق کا واجب ہونا یہ کیا ہے؟ دوسرا حکم ہے، اور وہ موضوع بھی کیا ہے؟ دوسرا موضوع ہے، پہلے والا موضوع نہیں ہے. تو تصدق کے اوپر وجوب ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ظن کو بطور قید اخذ کرے تو پھر یہ صحیح ہے. لیکن اسی موضوع کے لیے مثل حکم ثابت کرنا چاہے یا ضد حکم ثابت کرنا چاہے تو پھر یہاں ظن کو بطور قید اخذ نہیں کر سکتا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں نام انما یصح، یعنی یہاں پر دونوں حکم پھیلے ہونے کی صورت میں اسی موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم جعل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ کیا کر سکتا ہے؟ یصح اخذہ، اس ظن کو اخذ کر سکتا ہے کہ موضوع حکم آخر، دوسرے حکم کے موضوع میں، جو کہ موضوع بھی اگر کیا ہو؟ ایک اور موضوع ہو جس کے لیے کوئی نیا حکم ثابت کرنا ہو تو اس کے موضوع میں ظن کو بطور قید اخذ کر سکتا ہے. کما فی القطع، جیسا کہ قطع کے اندر ہم نے بتا دیا. طابق النعل بالنعل، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ظن بھی قدم بہ قدم ہوگا. طابق النعل بالنعل کا معنی یعنی قدم بہ قدم، وہ بھی کس کے نقشے پہ چلے گا؟ ظن بھی قطع کے نقشے پہ چلے گا. جہاں قطع نے پاؤں رکھا وہاں ظن نے بھی پاؤں رکھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی دونوں ایک جیسا ہوگا اتر میں. پھر جہاں پر حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کرنا محال ہوگا وہاں حکم کے موضوع میں ظن کو قطع اخذ کرنا محال ہوگا. جہاں حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قطع اخذ کرنا ممکن ہوگا وہاں پر ظن کو قطع اخذ کرنا بھی ممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھانا رہا، یہ اشکال ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے والے نے کیا کہا؟ خلاصہ کلام مصنف سے فرمائے کہ آپ کی یہ بات جو درست وہاں پر ہے کہ آپ حکم ظاہری کا مرتبہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرتبہ محفوظ ہونے کے باوجود بھی آپ ظن کو بطور قید اخذ کرنا وہاں پر ہے کہ یہاں پر جس حکم پہ آپ کو ظن ہوا ہے وہ حکم فعلی نہ ہو بلکہ حکم انشائی ہو، اور اس کی جگہ پر آپ نے حکم ظاہری فعلی کو جعل کرنا ہو تو پھر وہاں پر آپ مثل حکم بھی اخذ کر سکتے ہیں. مثل حکم ثابت کرنے کے لیے بھی ظن کو بطور قید اخذ کر سکتے ہیں، ضد حکم کو ثابت کرنے کے لیے بھی جو ہے ظن کو بطور قید اخذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جس حکم پہ آپ کو ظن ہوا ہے وہ بھی حکم فعلی ہو اور آپ نے ظن کے ذریعے سے حکم ظاہری جعل کرنا ہے جو بھی حکم فعلی ہو، تو اس صورت میں پھر
وہاں پر خود اسی موضوع کے لیے اسے حکم کا مثل یا اس کا ضد ثابت کرنے کے لیے زن کو بطور قطع اخذ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ یا اجتماع المثلین لازم آتا ہے یا اجتماع الضد لازم آتا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہیں کسی دوسرے موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت کرنے کے لیے زن کو بطور قطع اخذ کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے، وَإِلَّا قطع کی طرح یہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔